کیا حیض کے حالت میں ہم بستری کر سکتے ہیں شوہر بیوی؟ کیا حیض کے حالت میں بیوی کو بوسہ دینا، چومنا، یا بیوی کو گلے سے لگانا، حق کرنا، یا بیوی کے ساتھ سونا، کھانا، نہانا، بیوی کے ساتھ یعنی ایک عام دنوں میں جیسے ویوہار کرتے ہیں، جس طرح کے اخلاق ان کے ساتھ پیش آتے ہیں، کیا اسی طرح کے پیش آنا جائز ہے؟ کیا بیوی سے گلے لگنا جائز ہے؟ تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جو بیوی سے حیض جب ہو جاتا ہے تو بیوی سے دوری بنا لیتے ہیں، حگ نہیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ کھاتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ سوتے نہیں ہیں۔ یہ چیز بہت غلط چیز ہے۔ لوگ جو ہے غلط چیزیں لوگوں کو سکھا رہے ہیں، اور جو ہے جن کو قرآن حدیث کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں ہے، ان لوگوں سے لوگ باتیں سن رہے ہیں، اس لیے غلط چیزیں سیکھ رہے ہیں کہ حیض کی حالت میں تو بیوی کے قریب نہیں جانا چاہیے، بیوی کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، بیوی کا بوسہ نہیں لینا چاہیے، بیوی کو حگ نہیں کرنا چاہیے، گلے نہیں لگانا چاہیے۔ بھائی حیض کے حالت میں ایک لڑکی سمجھ سکتی ہے ان کو کتنا تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس وقت ایک ان کے شوہر ہی ہوتے ہیں جو ان کے ہمدم ہوتے ہیں، ان کے ساتھ میں رہنے والے ہوتے ہیں، اگر وہ بھی اس سے دوری بنا لے تو لڑکی کے دل میں کیا گزرتا ہوگا اس تکلیف کی حالت میں۔ یوں سمجھ لو آپ کو بخار ہو یا کوئی بھی بیماری ہو، آپ کے گھر والے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے بیوی آپ کے پاس نہ ہو، آپ کو دیکھنے نہ آئے، آپ کے ساتھ رہنا بند کر دے، آپ سے الگ رہنے لگے، تو آپ کو کتنا تکلیف ہوگا۔ حیض یا پیریڈ کا حالت بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ مجھے تمام لڑکوں سے، جتنے شادی شدہ مرد ہیں ان لوگوں سے گزارش ہے کہ حیض کے حالت میں بیوی کو بوسہ لینا جائز بھی ہے، بیوی سے گلے لگنا بھی جائز ہے، حق کرنا بھی جائز ہے، اور جو ہے بیوی کے ساتھ سونا بھی جائز ہے۔ حالانکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حیض کی حالت میں جو ہے بیوی کا کام، گھر کے کام اگر ہو بیوی کا، تو آپ ان میں ہیلپ کر دیا کرو، ان کو اس دن ریسٹ کرنے دے دیا کرو، یہ اچھا اخلاق ہے۔ لیکن برا اخلاق کیا ہے؟ حیض کی حالت میں بیوی سے دوری بنا لینا، بیوی کو بوسہ نہیں دینا، بیوی کے ساتھ گلے نہیں لگنا، ان سے علیحدہ ہو جانا، یہ بد اخلاق ہے، اور قیامت کے دن اس کے جواب دینا پڑے گا۔ اور آپ ایسے لوگوں کو کیوں سنتے ہو جن کو قرآن حدیث کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں حیض کی حالت میں بیوی کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ بھائی یہ ایسے کوئی بات نہیں ہے، وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے حیض کی حالت میں اگر کوئی شوہر یعنی ان کا اتنا جوش چڑھ رہا ہے، اتنا جوش آ رہا ہے کہ کنٹرول نہیں کر سکتا، بیوی سے ہم بستری کرنا چاہتا ہے، لیکن یاد رہے حیض کی حالت میں بیوی کا یعنی شرمگاہ، جو آگے کا شرمگاہ ہوتا ہے، پخانہ پیشاب کے جگہ کے علاوہ آپ کہیں سے بھی لطف اٹھا سکتے ہو، مزہ لے سکتے ہو، اگر آپ بیوی راضی ہو، جو ہے آپ زبردستی نہیں کر سکتے، پھر آپ ظالم کے خاتے میں شامل ہو جاؤ۔ اس لیے یاد رہے آپ کی بیوی اگر راضی ہو، یعنی پیشاب پخانہ کے جگہ کے علاوہ، یعنی آگے پیچھے کے راستہ کے علاوہ، آپ پیر، ہاتھ، نابی کے اوپر جو سینہ جو ہے بیوی کا پورا بدن سے آپ لطف اٹھا سکتے ہو، سوائے دو جگہ کے، یعنی پیشاب پخانہ کے راستہ کے علاوہ آپ بیوی کے ہر جگہ سے لطف اٹھا سکتے ہو، آپ کی بیوی اگر راضی ہو جو ہے۔ اس لیے یاد رہے حیض کی حالت میں آپ اپنے بیوی کے ساتھ کھا سکتے ہو، سو سکتے ہو، اور جو ہے بیوی کو حگ کر سکتے ہو، بوسہ لے سکتے ہو، چوم سکتے ہو، کس کر سکتے ہو۔ یہ کوئی غلط کام نہیں ہے، یہ کوئی ناجائز عمل نہیں ہے جو لوگ بولتے ہیں، اور جو ہے اسی طرح جو ہے لوگوں کو معلوم نہیں چلتا حقیقت میں مسئلہ کیا ہے، جائز کیا ہے۔ بھائی بیوی سے حق کرنا بھی جائز ہے، سونا بھی جائز ہے، بیوی کا بوسہ لینا بھی جائز ہے، بیوی کے ساتھ سارے چیز جو عام دنوں میں کرتے ہو بھائی وہ سارے چیز کرنا جائز ہے، سوائے دو چیز کے، آگے یعنی پیشاب پخانہ کے راستہ کے علاوہ ہر چیز جو ہے جائز ہے آپ کے لیے۔ لیکن بعض لوگ غلط فہمیاں پھیلاتے رہتے ہیں، بعض لوگ غلط علم سکھاتے رہتے ہیں، اس لیے جو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دو اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اور جو ہے یہ چیز بتانے میں بھی ہمیں بھی شرم آتا ہے، لیکن کیا کریں، ابھی کے نوجوان کے اندر یہ سارے چیز بہت ضروری، جاننے کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ جو ہے آپ بھی جتنے آپ کے دوست یار ہیں، شادی ہوا ہو نہ ہوا ہو، سب کو جاننا یہ بہت ضروری ہے، ورنہ جو ہے شوہر بیوی کے اندر ہم دیکھتے ہیں طلاق کا مسئلہ آ جاتا ہے، ایک دوسرے سے چڑے ہوئے رہتے ہیں، سارے چیز اسی پہ ہے، ایک دوسرے کے اندر محبت نہیں
आता है इसलिए कि उन लोगों का अखलाक ही एक दूसरे के साथ सही नहीं है, वो इस्लाम को ही गलत समझ के बैठे हुए हैं। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, सबको इस मसले का यानी खुलासा पता चल जाए, इस मसले का मुकम्मल तौर पे जानकारी सबको मिल जाए। आपके पास पहुंच गया, आपका जिम्मेदारी है और लोगों के पास पहुंचाना। और जो है, आपका दिल में अगर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, इंशाअल्लाह आपका जवाब जल्दी से जल्दी मिल जाएगा।